السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں خوش ہیں، محفوظ ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، وہ عکاسی کرتی ہے ہماری معاشی صورتحال کی، سیاسی صورتحال کی اور معاشرتی صورتحال کی۔ اگر ان تینوں کو لے کر دیکھا جائے، آگے چلیں آپ، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ابھی اگر ہم لوگ اس کا بلیم جو صورتحال چل رہی ہے وہ کسی پہ ڈال دیں یا کسی کی بات کریں کہ اس وجہ سے یہ صورتحال ہے، تو وہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں؟ میں بات یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، وہ ابھی کے نہیں بنائے ہوئے، نہ ہی اس حکومت کے، نہ اس سے پچھلی حکومت کے، نہ اس سے پچھلی حکومت کے۔ یہ 70 سالہ پرانے حالات ہیں جو ڈیسیجنز لیے گئے 70 سال میں پاکستان میں، جس میں ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی تھی، جس میں ہماری فوج کی انوالومنٹ بھی شامل تھی ہماری سیاست میں۔ اس کے علاوہ دو بلاگز ہمیں انٹرنیشنلی دیکھنے کو مل رہے تھے جب پاکستان بنا۔ ایک تھا کمیونسٹ بلاگ، ایک تھا کیپٹلسٹ بلاگ۔ اب اگر میں سمپل کر کے آپ کو بتاؤں کہ کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاگ کیا تھا، یعنی ایک ہم نے جو جوائن کیا وہ کیپٹلسٹ بلاگ تھا۔ وہ ایسے کہ ہم لوگوں نے ڈیموکریسی کو چوز کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ ایڈ لیں گے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے، اور ہم لوگوں نے وہ ایڈ لیا، اور اس کے بعد وہی سرکل چلتا رہا اور ہم لیتے پہ لیتے رہے، اور 70 سال اسی طریقے سے گزر گئے۔ پھر وہ جو سیاست تھی پاور کی، یعنی کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کے بیچ میں، یعنی ایک جنگ چل رہی تھی، اور وہ چلتی رہی، جس کا شکار بہت زیادہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوئیں، جن میں ہم لوگ بھی شامل تھے، جو ریسنٹلی ڈیولپ ہو رہے تھے۔ ناظرین، اگر ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھیں، جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اس میں کھینچا تانی اس طریقے سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ کو عزت نہیں دی اور وہ آ کر بیٹھ گئے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن اس محنت کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ اور پی ڈی ایم کی اگر بات کی جائے کلیکٹیولی، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہے۔ آج سے آپ کہہ لیں 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بھی سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا۔ تو سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہیش ٹیگز کا دور ہے، اور ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں، مائنڈ سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کہ جو بلینک ہے، جو سمپل کچھ اور نہیں سوچتا، وہ اپنی تھنکنگ نہیں رکھتا، اپنا سکول آف تھاٹ نہیں رکھتا، اس کے لیے اس کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا ہیش ٹیگز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ہمارے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے لوگ مائنڈز کو ڈیولپ کرتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، فیور میں بھی اور اگینسٹ بھی۔ تو اس میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا کردار بنتا ہے۔ ہمارا یہ کردار بنتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ نہ آئیں۔ خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جب اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے، غیر جانبدار ہے، مداخلت نہیں کر رہی، کیوں تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آ جائے، ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائے، ہمیں سہارا دے، کندھے پہ بٹھائے اور پل پار کرا دے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو، کسی ادارے کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہو، تو آپ نے اس کو گراؤنڈ دینا ہے، اس کو ٹریک دینا ہے کہ وہ اس پہ انڈیپینڈنٹلی موو کرے، اپنا کام کرے، اس کو بار بار کھینچ کے اپنی طرف نہیں لے کر آتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ کردار بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں، اپنے اداروں کے ساتھ مخلص رہیں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ آؤ لکھیں وہ عہد نامہ جو عزم تقریب رکھنے والے
لوگوں کے عہد ناموں سے معتبر ہو، وہ عہد نامہ کہ جس کے لفظوں میں مسکراتے حسین بچوں کی دلکشی ہو، نحیف ماؤں کی سادگی ہو، لہلہاتے جواں کھیتوں کی زندگی ہو۔ شکریہ۔